الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہمیں کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میرا موضوع تھوڑا مشکل ہے، یہ عامت الناس کے لیے نہیں ہے، یہ طلباء کے لیے ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ پوری توجہ سے سنیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ موضوع ہے قلوب اللہ۔ تو قلوب اللہ کہ اللہ رب العزت کا قلوب، اللہ رب العزت اوپر ہے، بلند ہے۔ القلوب واللغة له ثلاثة معانی۔ قلوب کا لغوی طور پر اس کے تین معنی ہیں: قلوب الذات، قلوب القهر والغلبہ، وقلوب المنزلہ والدرجہ۔ قلوب کی یہ تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے اوپر ہے، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے لحاظ سے عرش کے اوپر ہے۔ ایک قلوب کا معنی یہ ہے، اور دوسرا قلوب کا معنی قلوب القهر والغلبہ، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر غلبہ اور قدرت رکھتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے علی الامیر بالجیش علی المدینہ، کہ فلاں حاکم فلاں علاقے پر بلند ہو گیا، یعنی اس نے قبضہ کر لیا، اس پر غالب ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون جو ہے وہ زمین پر بلند ہوا، یعنی غالب ہوا۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یؤمنون علوا والعاقبۃ للمتقین، کہ ہم نے آخرت کا گھر جنت ان کے لیے رکھی ہے جو زمین پر بڑائی نہیں چاہتے، غلبہ نہیں چاہتے۔ تو قلوب کا معنی ایک قلوب الذات کہ یہ اوپر یہ نیچے، اور دوسرا قلوب القهر والغلبہ، غالب ہو جانا کسی کا، اسی طرح جیسے فرعون غالب ہو گیا زمین پر۔ تیسرا معنی قلوب الدرجہ والمنزلہ، یہ درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے۔ جیسے استاد بھلے نیچے ہو، آپ کے والد صاحب نیچے بیٹھے ہو، لیکن درجے عزت اور شرف اور بزرگی کے لحاظ سے ان کا مقام اوپر ہے، ان کا مقام اوپر ہے۔ تو قلوب کی یہ تین قسمیں ہیں: ایک قلوب درجے کا، مرتبے کا علم، ایک غلبے اور قہر کا علم، ایک قلوب الذات کہ خود بذات ہی اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ مسئلہ جو قلوب اللہ ہے، یہ
لوگوں کے درمیان مختلف ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلا قول اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش سے اوپر ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بھی، اور اپنے درجے اور منزلت کے لحاظ سے بھی، اور اپنے غلبے کے لحاظ سے بھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر غالب ہے. غلبہ قہر کے لحاظ سے بھی، درجے اور منزلت کے لحاظ سے بھی، اور ذات کے لحاظ سے بھی انہوں نے مطلب اہل سنت والجماعت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہر لحاظ سے اوپر ہے، ہر لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، درجہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اور اسی طرح انہوں نے اس کے لحاظ سے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا، ہر چیز پر غالب ہے، اور اس پر غالب نہیں، وہ اس کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر غالب ہے. تو اہل سنت والجماعت اللہ کے لیے انہوں نے مطلب، انہوں نے قابل، انہوں نے کام یعنی ثابت کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہے آپ کے مخالف اہل سنت والجماعت کے اشاعرہ ہوئے، ماتریدیہ ہوئے، دوسرے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے لیے انہوں نے درجہ تو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے درجہ اور منزلہ ثابت کرتے ہیں، انہوں نے قہر اور غلبہ بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ذات بھی ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذات کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. ہاں اس کا درجہ بلند ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے. وہ دو علم ثابت کرتے ہیں اور انہوں نے ذات نہیں ثابت کرتے. کون؟ اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ لوگ. اور ایک اور ہے جہمیہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اندر نہ باہر، نہ موجود ہے نہ غیر موجود. وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ شاید ایسی بات یہود و نصارہ نے بھی نہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. اگر ہم کہیں اللہ موجود ہے تو اس سے تمثیل لازم آتی ہے اور یہ کفر ہو جائے گا، اور اگر ہم کہیں اللہ نہیں ہے تو اس سے عدم لازم آتا ہے، اللہ کا امکان. اس لیے ہم نہ یہ کہتے ہیں اللہ ہے نہ کہتے نہیں ہے. اس سے پوچھو اللہ ہے، کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، کہتے یہ بھی نہیں کہتے. کیوں؟ اگر کہیں اللہ ہے تو اس سے تمثیل لازم آتی ہے، اور اگر کہیں اللہ نہیں ہے تو اس سے اللہ کا امکان لازم آتا ہے. اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کہیں. کیا کہیں گے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ موجود نہ غیر موجود؟ یہ جہمیہ کا قول ہے، اور یہ اتنا برا قول ہے کہ شاید کسی غیر مسلم نے بھی یہ کہا ہو. اس لیے اس موضوع پر میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو یہی چھوڑ دیتا. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اور اسی طرح غلبے کے لحاظ سے وہ ہر چیز کے اوپر ہے، اور یہ قول منافق ہے. جو دوسرا قول ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے کہاں پر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں ہے، باقی اس کا درجہ بلند ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے. تو یہ دوسرا قول غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قول جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے. اعلیٰ اس کی تفسیر کثیر ہے، سب سے اوپر، سب سے اوپر. وہ اللہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے. اور علیم العظیم، اللہ کیا ہے؟ علیم ہے. علی اللہ کا نام ہے، جیسے اعلیٰ اللہ کا نام ہے، علی بھی اللہ کا نام ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے. اور علیم العظیم بلند ہے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات. کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اب دیکھیے قرآن کا اترنا، تنزیل کتاب، وحی کا اترنا، اترنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزول کا کیا مطلب؟ اوپر سے نیچے. تو وہی اوپر سے نیچے آدمی، فرشتے اوپر سے نیچے نزول کرتے ہیں، یعنی اللہ اوپر ہے، اوپر سے وہی نیچے آتی ہے، کتاب اوپر سے نیچے کرتی ہے.
تو یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں. اور اسی طرح بے شمار آیات اور حدیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہیں وہ آگے ہے کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور آلیہ بھی ہے، تو اگر اللہ کے ساتھ اور آلیہ ہوتے اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو رب کا عرش حاصل کرنے کے لیے سارے دوڑتے، کوشش کرتے ارتب کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ بس میں کہاں ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. یہ اللہ بہت بلند ہے، علوا کبیرا. سبحانہ وتعالی کہ اس کا کوئی ذات بھی پوچھ سکتی، اس کے عرش میں کوئی بھی پوچھ سکتا، کوئی مخلوق بہت جا نہیں سکتی. اگر تم ان کو الہ مانتے الہ ہوتے تو عرش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. لیکن تمہاری ان باتوں سے اللہ بہت بلند ہے، اللہ کے عرش کا کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کی ذات ہے علوا کبیرا، وہ بہت اوپر ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک للمسجد الحرام، کہ عیسیٰ ہم تمہیں فوت کرنے والے ہیں، پورا کا پورا لینے والے ہیں. انی متوفیک ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. اور پھر اس باتوں کو پورا کیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، رکھ دیا اپنی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اوپر ہی. تو رفع کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں بحث مناظرے شروع ہوئی تو فرعون نے کہا، فرعون کہتا ہے یا حامان ابنی صرحا، یا حامان ابنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب واسباب السماوات، کہ میرے لیے کوئی تم کیا بناؤ، اونچی ڈھونڈی بناؤ تاکہ میں اوپر جا کر جاؤں. بات کرنے الہ موسیٰ، میں اوپر جا کر موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں یہ جھوٹا موسیٰ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میرا اللہ اوپر ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ میرا اللہ اوپر ہے. فرعون نہیں مانتا تھا. فرعون عوام کو کہتا ہے کہ تم اونچی ڈھونڈی بناؤ، یہ آسمانوں کو جاؤ کہتا دیکھتے رہو، آ کر تمہیں بتاؤں کہ موسیٰ جھوٹ بولتے اوپر کوئی الہ نہیں، اوپر کوئی الہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اور انبیاء کا اور اللہ کے رسول کا کیا دعویٰ ہے؟ مسلمانوں کا مومنوں کا کہ اللہ اوپر ہے. فرعون اور اس کے ماننے والے کہتے تھے نہیں اللہ اوپر نہیں، اللہ اوپر نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کچھ نہیں کہا. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کہ رب کے فرشتے جو ہے دن کو بھی آتے ہیں رات کو بھی آتے ہیں، اور یجتمعون فی صراط العصر و صراط الفجر، اور یہ جمع ہو جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں. کیسے کہ وہ رات کو رہے ادھر زمین پر، وہ فجر کی نماز پر کر جاتے ہیں، فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور اوپر والے آنے بھی فجر کی نماز پر کھا جاتے ہیں، دونوں جمع ہوتے ہیں. اسی طرح عصر والے جو دن میں رہے عصر میں ہوتے جاتے ہیں، زمین میں رات کو ہونا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں زمین پر. تو پھر کیا ہے یا رجل الذین باتوا فیکم، کہ وہ جنہوں نے رات گزاری، یا رجل الذین نے اوپر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو اوپر جانا، اوپر سے نیچے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے ہر جگہ نہیں. کیونکہ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، اور یا مجھے معروج کرتے اوپر جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ادھر نیچے نہیں، اللہ اوپر ہے. میری بات سنیے گا، میں بہت ساری باتیں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، بات کو سمجھ سے سمجھ آئے. آپ سنتے ہیں جو روح نکلنے کی حدیثیں ہیں
فرشتے روح نکالتے ہیں، روح نکال کر کیا کرتے ہیں؟ روحی حتی ينتهي الى سماء التي فيها الله عز وجل. سیدی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح کہا کہ اس روح کو لیتے ہیں، اس روح کو لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں اوپر، یہاں تک کہ وہاں تک جاتے ہیں سلوک تک جہاں اللہ رب العزت ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت ہوتا ہے وہاں تک روح جاتے ہیں. پہلا دروازہ کھلتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، آسمان کے دروازے کھلتے اوپر. جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے والد کو ہم بے چینی ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، عمر پریشان ان کے بارے میں بتایا، وہ جنت میں ہوئے کیا مسئلہ ہے. کہا جابر اللہ نے سب سے عہد کے رہنے والوں سے جو شہید ہوئے پردوں کے پیچھے سے بات، لیکن تیرے والد سے اللہ نے پردوں کو ہٹا کر بات کی، پردوں کو ہٹا کر بات کی صحیح مسلم کے لئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ لوگ اوپر جاتے اللہ ان سے کلام کرتا ہے تو اللہ اوپر ہے نیچے نہیں ہو. معراج والی روایات اور حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، معلوم ہے تو معراج کہاں سے لوگ معراج کرنا اوپر چلنا، پہلا آسمان دوسرا لیکن تفصیلات موجود ہے حدیث میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اوپر ہے، ادھر نیچے نہیں، ہر جگہ میں موجود نہیں، اللہ اوپر ہے. یہ حدیث کی ہمیں بتلاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دیا، پھر لوگوں سے سوال کیا کہ میرے صحابہ بتلاؤ میں نے دین تمہیں بجا دیا، کل میرا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، مجھ سے تمہارے بارے میں، ہم بندہ تو کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا فرجتا وعدم الامانہ، آپ نے دین پہنچا دیا، امانت پہنچا دی. ان کا آسمانوں کی طرف دیکھا، زمین کو بلند کیا، اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد، اور اللہ تو دعا ہے مجھے دین پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر ایسے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، ہر جگہ نہیں. صحیح مسلم کے لیے اس کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اسی طرح اسی طرح ایک آدمی کی ایک موڈی تھی، ایک آدمی کی ایک موڈی تھی، تو بکری چراتی تھی، بلیا آیا اور بکری کھا گیا. اس کو پتہ چلا تو اس کو غصہ آیا، جزا کرنے کا اس کو غصہ آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا. روڈی کو کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا میں نے کیوں تھپڑ مارا، یہ میرے نصیب میں نہیں تھی، میں نے غلط کیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، میں اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو لے کر میرے پاس آؤ. وہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بولی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سما، اللہ اوپر. آپ نے فرمایا انا منکم، آپ نے اس عورت نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا آتیک ہے فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کرو یہ مومنہ. اس کا کیا بنا؟ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو یہ کہے اللہ اوپر ہے وہ مومن ہے، وہ مومنہ ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے رسول اصلاح کرتے، کوئی صحابہ میں بات دیکھتے جو غلط ہوتی فوراً تو ایسا نہیں ایسا. آپ نے اس کی تصدیق کی. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں
قرآن میں آتا ہے بس جو غلط کرے سجدے کرو اللہ کے قریب، سجدے کرو اللہ کے قریب ہو۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وهو ساجد، بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کرتا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا۔ قریب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے دعا کو زور بناؤ سجدے میں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سجدے میں دعا کرے اور قبول ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ سجدے میں گئے تو دعا کرو اللہ کے قریب تک پہنچے۔ کیوں وہ اللہ کے قریب ہو گیا؟ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ جو فرعون نے تکبر کیا اور جو عاجزی چاہتا ہے جھکتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے جھک گیا، پورے اس جسم میں سب سے عزت والی چیز کا ہے کہ چولا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بندے نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا کہ اللہ اپنے ہاتھ جس میرا کوئی تکبر غرور میں کچھ میں تیرا بن جاؤں، یہ عزت والی جگہ بھی زمین پر رکھ دی اور سبق کیا پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، وہاں کا میرا رب جو اعلیٰ ہے سب سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ سبق یہاں دہرانا اللہ کا قرب کیسے ہوتا ہے؟ نیک عمل کر کے، اوپر جا کر نہیں، نیک عمل کر کے۔ صحیح قریب ہے اللہ، صحیح قریب کیسے کہ مال خرچ کر کے، عبادت کے لیے کون نہیں اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جب آپ قریب ہوئے کیسے قریب ہوئے؟ عبادت کر کے عاجز بن کے، جب میں عاجز بن گیا اللہ کے قریب ہوئے، لیکن ہمارا سبق نہیں بنانا ہوتا کہ تیرا رب سب سے اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلی، وہ اعلیٰ موجود نہیں، وہ عزت نہیں کسی کے شک میں آ جائے، سبق یہ بنا سبحان ربی الاعلی۔ اور صحابہ کا اجماع ہے، زینب بنت جحش صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فخر کرتی تھی قوم کے اوپر، کہتی تھی زوجکنا اہلیکنا وزوجنی اللہ وزوجکما، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے، تمہارے گھر میں نے کرائے، وزوجنی اللہ وزوجکما، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرائے، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر، اللہ ادھر نہیں، دنیا کی نہیں چلتا رہی، اللہ کو ہر جگہ موجود ہے۔ بخاری کی حدیث اور ان کے درمیان وہ زینب بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فخر کرتی ہے کیا کہ تمہارے نکاح کے زمین میں ہوئے، میرا نکاح رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر کرایا۔ میں کسی نے نہیں، یہ تم کیا کہتی ہو؟ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجلا ہوئے تھے، ایک عورت نے بلایا آپ اس عورت کے پاس چلے، کافی دیر باتیں ہوتی رہی، جب واپس آئے ایک آدمی نے کہا ابسطہ رجالات قریش یہ سبب حاضر وجود ہو کہ آپ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اس بوڑھی سی عورت کی وجہ سے روکے رکھا اتنی دیر، یعنی اتنی دیر جس کے بعد کھڑے رہے، ہم نے انتظار کر رہے، قریش کے سردار بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کو روکے رکھا آپ نے، آپ بھائی ہیں نبتا تری من حضی، افسوس تجھے پتا ہے یہ عورت کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ حولا من الثعلبہ ہے الذی سمع قولها شکواها فوق السبع سماوات، یہ وہ عورت ہے جس کی آواز کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لیا تھا۔ اوپر کون ہوتا ہے اس کی آواز میں سنی؟ اگر یہ 2 دن بھی ایک دوسرے نماز شروع کرنے میں سنتا رہتا کیونکہ اس کی آواز کو اللہ نے قد سمع اللہ قول الذی خدا نے دیکھا 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے سنا، اور کسی صحابی نے نہیں کہا عمر جی کیا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات عمر ہے، نہیں، کیا بتا رہے صحابہ بہت سارے اقوال ہیں، میں آپ کو بتاؤں سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ساری آسمانی کتابیں قرآن حدیث اجماع ائمہ اربع سارے محدثین اہل علم اہل عقل یہ نبی اللہ اوپر ہے ہم جگہ موجود ہے، یہ یاد رکھنا مسئلہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اور ابن قیم اللہ کی غرض ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں 1000 چڑھائے ہیں اللہ کے اوپر کا،
اور مستقل کتابیں ہیں سبب سامعین میں سے ہر جو سبب ہے جو تابعین سب کے اقوال جمع کیے سب کے عقیدے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اپنا موجود ہے. اب دیکھیے عقل کا اندازہ کیا ہے. کیا عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے؟ پہلی بات ہمیشہ یاد رکھنا پڑھاتا ہوں اکثر بچوں کو بتاتا کہ جو چیز قرآن اور سنت میں آ گئی عقل کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. عقل سلیم کبھی اس آیت اس حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. جو مسئلہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے جو مسئلہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے جس میں صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے عقل سلیم اس اجماع کے خلاف نہیں ہو سکتی اس صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی اس آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث صحیح اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا دی؟ عقل دل سننا دیکھنا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اگر دونوں میں تعارف ہوتا ہے سوال نہیں کرتا. اب جاتے ہیں کہ گھر ٹکے کرا ہوئے دو کا تین کا پلانی کا یہ کاغذ پر چل سکتے ایک چیز جس کو چلتی ہے اگر آپ اس میں نہ چلے تو ہو نہیں سکتا. تو یہ عقل بالکل قرآن سنت کے مطابق ہے. ہاں آپ اس کو خراب کر دیں عقل مریض بن جائے عقل فاسد بن جائے جہنم کے ساتھ رہ جائے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جب تک عقل صحیح ہے وہ قرآن کی آیات حدیث اجماع فعل کے خلاف ہو نہیں سکتا. سمجھ آئی بات. اور عقل کا اندازہ کیا ہے؟ اوپر نیچی درمیان. ایسے اوپر ہونا یہ عزت کی بات ہے. ایسے یہ جب علوم میں صفت کمال ہے مخلوق نہیں ہے وہی اللہ مثلا لانا تو اللہ کے لیے بھی رہے گا سارے کو چاہیے. اگر یہ عزت کی بات ہے جس کے لیے مخلوق نہیں ہے تو اللہ کے لیے بھی رہے گا یہ عزت کی بات ہونی چاہیے اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے. سمجھ آئی بات. جیسے کوئی کہتا ہے جی کیا ماں باپ کو تھپڑ مارنے جائے گی یہ اس نہیں کہہ رہا قرآن نے اس میں کیسے منع کیا بولا تقول لہما اف یہ تو تھپڑ مار ہمیں گاٹے دے رہا ہمیں گھنٹے دے رہا آپ کہیں گے اگر اف کے بھی جائے گی تو تھپڑ مارنے کا بھی جائے گی وہ بھی رونا جائے گی. اسی طرح جو علم اگر مخلوق میں بھی کمال ہے عزت کی بات ہے شرف کی بات ہے تو اللہ کے لیے اور زیادہ عزت کی بات ہے اس کے لیے علم ثابت ہے. نیچے ہونا آگا صحیح ہے نا نیچے ہونا جہنم کو اللہ نے نیچے رکھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم نیچے اور منافقین سب سے بری مخلوق اللہ ان کو مشرق سے نیچے ڈالے گا کافروں کے نیچے ہونا کیا عیب ہے جانی ہے بری بات ہے. یہ مخلوق میں بھی عیب ہے تو اللہ کے لیے جلانا ہے کہ اللہ کو نیچے ثابت ہے. لیکن اللہ اوپر کیا نیچے ہو تو عیب ہے وہ درمیان میں ہونا نہیں ہمارے مطلب نہیں کام نہیں یعنی مکمل بڑائی کبریائی نہیں ہے یہ کہتا ہوں یہ میرے برابر ہے اللہ اوپر میں اور نیچے میں درمیان میں برابر میں یہ بھی کمال نہیں ہے. سمجھ رہے نا جیسے نا کہتے ہیں میرے برابر کا ہے یعنی میرے غالب نہیں میرے برابر کا یہ اللہ کے برابر میں نہیں اللہ کے بڑائی نہیں اس میں سب بھی میرا بلا الگ آپ کے برابر ہے. یہ کہتے ہیں اللہ محمد برابر نہیں اس میں کہنے رہتے یہ بھی شرک ہے. محمد کو اللہ کے برابر نہیں لکھو اللہ کسی کے برابر نہیں اللہ سب سے اوپر ہے. یہ عزت کی بات ہے. درمیان میں بھی عزت مکمل نہیں ہوتی علم مکمل نہیں ہوتا البتہ مکمل اللہ ہر چیز کے اوپر ہو ساری محمد اس کے نیچے ہو یہ کمال ہے یہ عزت کی بات ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ ہو اوپر ہو. اسی طرح فطرت انسان فطرت سمجھتے انسان جب دعا کرتا ہے کیا کرتا ہے دعا کرتا ہے لیکن ان اللہ یستحی من عبده اذا رفع الیہ یدیہ ان یردهما صفرا. اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی دے اس کو کیا کرے خالی. بندہ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کو خالی لٹا دے اللہ کو حیا آتی ہے. کیا مطلب اس کا آگے سے مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جاہل سے پوچھو عامی سے پوچھو کسی سے پوچھو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے جگہ دی اس کا انکار کیسے کریں اندر سے
کچھ لوگ ترکی میں گئے، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ ہی نہیں کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل آئے، کوئی حاکم ہو، وہ آسمان کی طرف ایسے کرتے، انہوں نے کہا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس لیے سے کرتے ہیں، وہ فطرت جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ لوگ جو جاتے میں رہتے ہیں، شاید کو نہیں پتا، جو جاتے میں رہتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور، ان کو کوئی چاہیے ہوتے ہیں، وہ اپنی گردن اوپر کر کے کہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں، ان جانوروں کو مٹی کو بھی پتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا یا نہیں کیا؟ کتے بلیے اپنی گردن نیچے کرتے کرتے، تو سلیمان علیہ السلام جب بارش میں نکلے تو ایک ملا کر ایک چیٹی کو دیکھا، اس طرح کی کا ملازہ ہے، آپ نے تو قواعد علیہ السلام اپنے پیٹ پر لے کر اپنے کن آسمان کی طرف کیا دی جاتی ہے، اللہ نے اللہ نے بھی کوئی مخلوق کو بارش دے دی، اس کے پیچھے کی بتا، اس کا رب روم پر ہے، حد لگانی ہے۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دیکھیے گا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی شاید سمجھ میں آ جائے۔ بیت اللہ ہر گلی میں ہو، ہر گھر میں ہو، ہر گراؤنڈ میں ہو، ہر جگہ ہو، یہ بیت اللہ کی عزت ہے کہ بیت اللہ صرف مکہ میں ہم سارے اس کو رکوع کر کے نماز پڑھیں۔ اس چیز عزت اس میں ہے کہ بیت اللہ مکہ میں ہو، ہم سارے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کا ہر گلی میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر جگہ ہو، یہ بیت اللہ کی عزت نہیں ہے، یہ بیت اللہ کی بے ادبی ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ کا عرش عظیم کے اوپر ہم سارے اس کی طرف منہ کر کے اس کی عبادت کریں، یہ اس کی عزت ہے، وہ ہر چیز میں ہو، ہر جگہ میں ہو، یہ ہر گلی میں، ہر گراؤنڈ میں، ہر عزت، یہ اس کی عزت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے اپنے لیے دو چیزیں ہمیشہ ثابت کی، ایک کمال، ایک نفی، دو چیزوں کا مقابلہ کر کے اپنے لیے کمال کو ثابت کیا۔ دیکھیں، سننا نہ سننا، دیکھنا نہ دیکھنا، جاننا نہ جاننا، جاننا عالم ہونا، جاننا نہ جاننا، زندہ ہونا، مرا ہوا ہونا، اوپر نیچے، اب ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ نے دیکھنے نہ سننے کے لیے کیا کہا؟ نہ سنتا نہ دیکھتا، کہا نہ دیکھنا یہ ہے میری صرف نہیں، نہ سننا یہ ہے میری صرف نہیں، زندہ ہونا یہ کمال ہے، مجھے نیند بھی نہیں آتی، میں علیم ہوں، جانتا ہوں، جائز ہونا یہ میری صرف نہیں، اوپر ہونا یہ کمال ہے، یہ میری صرف ہے، نیچے ہونا میری صرف نہیں۔ اور جس چیز کی اللہ نفی کر دو قرآن و سنت میں، وہ چیز کبھی کسی آیت سے، کسی حدیث سے، کسی اثر سے، کسی دلیل سے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا اللہ نے کہا میں زندہ ہوں، مرا ہوا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں خیانت نہیں کرتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ آج ٹھیک ہے کہ وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بولنا جائز ہونا، نہ سننا نہ دیکھنا، نیچے ہونا، یہ ہے نہیں، اللہ نے نفی کر دی۔ اب کوئی آیت اس بات پر برابر نہیں کر سکتی کہ اللہ مرا ہوا ہے، اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ غائب ہے، اللہ نیچے ہے، کوئی آیت حدیث اس پر برابر کر نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ نے اپنے اندر سے اس کو پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بات دھیان سے سنیے گا، بات جا کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بات سنیے، یہ ان کی عزت و تعظیم کرنی چاہیے، مطلب مجھے سے بیٹھیے، قرآن و سنت ایسے سیکھا جاتا ہے، علمی مدارس کا اکرام کیا ہے، تسلی سے بیٹھے۔ اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا ہے نا، اپنے آپ سے نہیں پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا، اپنے آپ سے نہیں پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق اللہ کا حصہ نہیں، یہ مخلوق اللہ سے نہیں نکلی۔ یاد رکھنا، لم یلد ولم یولد، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ما خلق من شیء ولا خلق من شیء، یہ مخلوق کی کوئی چیز اللہ سے نہیں نکلی اور نہ اللہ کسی سے نکلا، اللہ الگ، مخلوق الگ۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے، بہت بڑا عقیدہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ
روح اللہ سے گزری پھر ادھر آئی، پھر دوبارہ جنت کھڑا ہو گئی، پھر جنت بنا گئی، پھر دوبارہ اللہ میں چلی گئی، لیکن یہ عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو آگاہ کے قرآن و سنت کے سمجھ اللہ روح کے بارے میں کہتا ہے جیسا نہیں کرتا ابھی وہ ہمارے نہیں کریں کہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تم وہ ان کو کہو روح من امر ربی، تیرے رب کا امر ہے، ان کا ہے تیرے رب کا امر ہے، حکم۔ اب امر ربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو حکم جو ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ جب کسی انما امره اذا اراد شيئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا ہو جاتی۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے مخلوق کو کن سے پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، ہر چیز کو، اور روح کو کس سے پیدا کیا؟ کن۔ کس سے پیدا کیا؟ کن۔ یہ امر اللہ، ہو جا ہو گیا، کیا ہے؟ کن ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا روح رکھا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا ان کی مثال آدم کی ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا کن کہا اور آدم میں پیدا ہو گیا، عیسیٰ بھی اسی طرح پیدا ہوئے۔ عیسیٰ اللہ سے نہیں نکلے، اللہ سے نہیں پیدا ہوئے، انہوں اللہ سے نازل ہوئے، انہوں سے اللہ نے پیدا کیا کن ہو گیا ہو گیا۔ مریم کے پیٹ میں کیا تھا؟ کن ہو گیا ہو گیا۔ یہ امر اللہ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے پیدا کیا تو انہیں کہا الست بربکم، یہ روح سے کہا ہو رہی ہے۔ اربع جو میں عالم اربع ان کی باتیں مختصر کر رہا ہوں۔ عالم اربع نے اللہ نے روح کو پیدا کیا تو کیا کہا الست بربکم، انہوں نے کیا کہا قالوا بلی، تو ہمارا رب ہے۔ روح کیا کر رہی ہے؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق مالک رازق تو ہے۔ انہوں نے خود اقرار کر رہی ہے ہمارا خالق ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کہ یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں کہ روح مخلوق ہے، یہ روح مخلوق ہے۔ اس لیے میرے مخلوق میرے دوستو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی چیز اللہ سے بھی جدا ہوئی نہ کسی سے جدا ہوا، یہ عقیدہ رکھے کوئی چیز۔ اور اس مسئلے کے بعد دوسری بات سمجھنے کو جگہ رہی ہے، وہ کیا کہ اس مخلوق کو جب اللہ نے پیدا کیا، باہر سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنے اندر نہیں رکھا، ہم اللہ کے اندر نہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ میں اللہ مخلوق کے اندر چلا گیا اور مر گیا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے اوپر رکھا، میں سامنے رکھا، نیچے رکھا، اس کے بعد نیچے اللہ کہاں ہے؟ اس سے عرش سے عرش سے جڑا ہوا ہے، عرش اللہ الرحمن والا عرش استوا کا کیا معنی ہے؟ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں، تو جو کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ بیٹھا ہوا کھڑا ہوا جڑا ہوا بیٹھا ہوا نہیں، اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر کیسے اس کو فیل ہوتا ہے۔ الرحمن والا عرش استوا کا کیا معنی؟ استوا کے بہت سارے معنی ہیں، ایک الگ بس دیا ہوا ہے کہ کبھی بندہ بھی لگے گا، پورا موضوع ہے استوا، میں صرف معنی بتا رہا ہوں۔ استوا کے کئی معنی، استوا کے کئی معنی، جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو کون سا معنی لیں گے؟ وہ معنی جو دوسری آیات اور حدیث کے خلاف میں ہے، جو دوسری آیات اور حدیث کی وجہ کہا جائے۔ ہم نے آپ کو ظالم کا کیا لینا؟ وہ کریں گے جو دوسری آیات اور حدیث کے خلاف ہو، جو نبی کی شان کے مطابق ہو۔ اس طرح وہ معنی کریں گے کہ دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو اور اللہ کی شان کے مطابق ہو، اجماع سلف کے خلاف ہو، وہ معنی کریں گے۔ اب اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ تابعین ائمہ اربعہ محدثین جتنے اہل سنت ہیں ان کا متفق اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ عرش سے باہر ہونے مخلوق، عرش سے جڑا ہے، جڑا ہوا نہیں۔
الرحمن علی العرش استوى کا کیا معنی؟ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اذا استوت الشمس على راسك، جب سورج تیرے سر پر مستوی ہو جائے تو ناچو. آپ کو پتا سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اور جب سر پر آ جائے تو ناچو نکالو. اذا استوت الشمس على راسك، سورج تیرے سر پر اوپر آ جائے. اب سورج میرے سر پر کیسے مستوی ہوا؟ سورج بہت بڑا، میرا سر چھوٹا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اور میرے سر اور سورج کے درمیان بہت فاصلہ. اللہ رب العزت جس کے عرش کے اوپر ہے عرش، اور اللہ کے درمیان دو بڑے خلا ہے. اس قرآن کی آیت سے سمجھو. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اللہ وہ افضل ہے. صحیح مسلم کی اللہ کے رسول نے آئینہ ان الفاظ کو شروع کہا، اس کا معنی ہے هو الأول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاہر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. اول اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، ليس قبله شيء. آخر ليس بعده شيء، اللہ کے بعد کوئی بھی چیز اللہ ہمیشہ ہمیشہ. ظاہر ليس فوقه شيء، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ سب سے اوپر. کیا کہا؟ ليس فوقه شيء، کس نے کہا؟ کس نے کچھ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے صحیح مسلم میں. کیا میں نے کہا؟ ظاہر ليس فوقه شيء، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ ہر چیز سے اوپر ہے. باقی ليس دونه شيء، دونہ کے معنی کتنے ہیں عربی زبان میں؟ آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے نیچے اوپر نیچے. نیچے کیا کریں؟ دونہ کدمے کا فراش، تیرے قدموں کے نیچے فراش قالین. اس کے کیا معنی؟ نیچے بھی جاتا ہے، اوپر بھی، دائیں بھی بیٹھ جاتا ہے. سمجھ لیں؟ اب دائیں بائیں اوپر تین بار میں تو ہو گئی، اول آخر زائد ہو گئی، پیچھے کیا رہنا؟ باطن. یعنی اللہ کے نیچے کوئی چیز نہیں. اللہ کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی سہارا نہیں چاہیے کہ ارے تو کھڑا ہو ہمیں گر جائے گا. یہ تو پنجے عوام میں رہتے ہیں. اللہ مخلوق سے تھوڑا اوپر ہے، جیسے اس کو خیر دیتا، جیسے اس کو زیر دیتا ہے. اب دیکھیے نا، بخاری کی حدیث ہے قال اللہ ولا شیء. ایک زمانہ تھا، یہ کیا زمانے کے چھوڑے، قال اللہ ولا شیء، معلوم ہے اس کو کہ صحیح بخاری کی حدیث کہ مخلوق نہیں تھی، اللہ تھا. عرش نہیں تھا، پانی نہیں تھا، قلم نہیں تھی. سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عرش. یہ اختلاف علماء کے درمیان، عرش کا بھی، پانی کا بھی، قلم کا بھی. لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں عرش کا بھی، کوئی کہتے ہیں پانی، عرش سے پہلے دو بھی ہو. ایک زمانہ تھا نہ عرش تھا، نہ پانی، نہ قلم، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تھا. صحیح، اللہ نے بعد میں مخلوق کو پیدا کیا نا. خالق اللہ ہے، مخلوق بعد میں، خالق اللہ پہلے. اب مجھے بتائیں ان آیات، ان چار اللہ کے ناموں کا معنی ہے. اور الافضل ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاہر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. اللہ کے نیچے کچھ نہیں. اللہ اس وقت ان چار ناموں سے متصف آدمی ہے. یہ مخلوق بہت چھوٹی. آپ جانتے ہیں 7 آسمان 7 زمین، ایسے کرسی میں سماوات ہے. اللہ کی کرسی میں ساری مخلوق کو گھیر رکھا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جیسے انگلی کو صحرا میں پھینکتے، صحرا کتنا بڑا، انگلی چھوٹی، اس طرح 7 زمینیں 7 آسمان کرسی کے کامنے میں چھوٹے. اور کرسی عرش کے کامنے میں اسی طرح جیسے صحرا میں انگلی پھینکتے. عرش بہت بڑا، کرسی بہت چھوٹی، اور اللہ عرش سے بڑا، اور علی رضی علی الکبیر، اور واسع، اللہ اکبر، اللہ بڑا. مخلوق چھوٹی، اللہ کو اس کے اوپر ہے جیسے اس کو زیر دیتا. اور من ورائے حجاب کیا ہے؟ من ورائے حجاب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحده او من ورائے حجاب او يرسل رسولا. اللہ کسی مخلوق سے بات نہیں کرتا، اللہ کسی مخلوق سے بات نہیں کرتا. کسی مخلوق کو زیر نہیں دیتا کہ اللہ سے بات کرے. اللہ سے ان واحدہ اور من ورائے حجاب، یا وحی کرتے یا پردوں کے پیچھے. اللہ کا کسی نہیں دیکھتا، اللہ پردوں کے پیچھے ہے.
موسیٰ کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ من ورائے حجاب ہے، من ورائے حجاب آدم سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، موسیٰ علیہ السلام کی، من ورائے حجاب سمجھ۔ اور حجاب اور نور، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے جو حجاب ہے نور میں ہے، عرش کے اوپر پردے کے پیچھے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے وہ 50 پردے اور 50 پردے اور نور کے لیے اللہ ان کے اندر حجاب اور نور بہت اچھا تھا۔ ان سے بہت کو دیکھو بھی یا اخترقت اس صفات الذی نعمت علیہ البصر، اللہ تھوڑی سی روشنی بار کر دے ان پردوں میں سے، جہاں جو اللہ کی نگاہ پڑتی ہے ہر چیز جل جائے، یہ مخلوق جل جائے، مخلوق جل جائے۔ یعنی اللہ پردوں کے پیچھے سے ایک بات کرتا ہے، اللہ کی ذات بھی وہی، صفات بھی وہی، اللہ کی ذات بھی وہی، صفات بھی وہی۔ کہاں ذات؟ عرش کے اوپر، ایجابوں کے پیچھے، ذات اور صفات بھی وہی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نا ذات کے لحاظ سے ان کو، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ، یہ کسی قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ذات کہاں ہوتی ہے، صفات کہاں ہوتی ہے؟ جب ذات ہوتی ہے، اور صفات تقویم معنی موصوف، صفات تقویم معنی موصوف، یہ یہاں تو میری صفات بھی یہاں ہے، یہ نہیں کہ میں صفات اپنی وجہ چھوڑ کے جا رہا، بندہ مر گیا تو اس کی صفات بھی ختم، جہاں ذات ہوتی ہے صفات بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کہاں ہیں؟ عرش عظیم کے اوپر، قبر کے پیچھے، جیسے اس کو فرق ہوتا ہے وہاں ہوتے ہوئے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ماہیت کون، یہ چیزیں اس کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ شاہ رب کے قریب کا کیا مطلب ہے، یہ فرشتوں کا قرب ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ کا قرب، اللہ کے علم کا قرب مراد نہیں ہے، یہ مسئلے بھی دل تفصیل سے کبھی سمجھاؤں گا، لیکن اب یہ ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، وہ کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، من ورائے حجاب، نور کے پردوں کے پیچھے، وہاں ہوتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، سب کچھ، اور کچھ کرنے کے لیے اس کو قبر سے باہر نکلنے کی حاجت نہیں، جب وہ ایسی روشنی بات کر دے مخلوق جل جائے، مخلوق جل جائے۔ اللہ کی ذات کی صفات کی، اب تو میں دیکھتا ہوں بول دوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے کیا مطلب کہ آپ کی صفات وہاں ہیں، میری صفات وہاں ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ گلاس ہے، یہ مکھنا ہے، کیا اس کی صفات میرے اندر اس کے اندر؟ کتے کی آواز میں سنتا ہوں، کتا میری سنتا ہے، کیا ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے کو دیکھنے سے وہ میرے اندر، اس کی صفات میرے اندر، میرے اس کے اندر ہے دیکھنے جاننے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے؟ نہیں بھائی۔ باقی جو مخلوق قائم ہے اللہ کے حکم سے جانا، جیسے اس کو میں حکم بولتا ہوں یا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے مخلوق چنی نہیں ہے، ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کم سے قائم ہے، جیسے اس کو سے ہوتا ہے، اللہ نے کم کہہ کے مخلوق کو کام رکھا ہوا، کیسے جیسے اس کو سے ہوتا ہے، وہ عرش سے اوپر اس کا علم شروع ہوتا ہے، عرش سے اوپر کہاں سے کہاں تک، جیسے کرنا اسے بڑا بڑا اسے بڑا بڑا اسے دونوں اسے، اس کی کیفیت کیا ہے، جیسے اس کو پھیر دیتا ہے، جیسے اس کو، وہ مخلوق نہیں، مخلوق نہیں، وہ مخلوق نہیں، اللہ مخلوق نہیں، نہ مخلوق میں ہے، نہ مخلوق میں ہے، مخلوق اللہ نہیں، اللہ مخلوق نہیں، اللہ الگ، اور اس کے اوپر جیسے اس کو پھیر دیتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اوپر بیٹھ کے صرف کسی اوپر جو ساتھ آپ اللہ کے قریب، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کل کا مسئلہ معیت کا جو وقت کبھی سمجھا تھا، اس لیے آج اتنی بات ہے، اتنی سمجھ جائیں گے، کبھی مل جائے، اپنے ذہنوں میں رکھیں، بٹھا لیں اچھی طرح سے،
آپ پوچھ سکتے ہیں، باتیں میں سب کر سکتا ہوں، مجھے مسئلے پر آتا ہوں دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے سبق دوں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی کیا کہ اللہ هو النبی الوزیر سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہوتا ہے، جیسے اس کو کیا دیتا ہے. اللہ اس مخلوق کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز پہاڑوں پتھروں کے اندر جو کیڑا ہے اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے. کیڑے کے اندر کتنے جراثیم ہے، جراثیم کے اندر کیا کیا بیکٹیریا سب جانتا ہے، لیکن کہاں وہ ہے کہاں پر اس کی ذات و صفات عرش عظیم کے اوپر قبر کے پیچھے جیسے اس کو زور دیتا ہے، وہاں اس کو دیکھنے سننے جاننے کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے توحید کا ہمیں عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.